جناب آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 11واں روزہ اختیار کیا اور 11ویں سحری کی اس میں بہت سی دعائیں بھی ہوئی ہوں گی. یقیناً آپ نے تہجد کے بعد بہت سی دعائیں کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام عبادات، وہ تمام روزے، وہ تمام تلاوت، وہ تمام تسبیحات، وہ تمام اوراد و وظائف اپنی بارگاہ میں اللہ رب کریم قبول فرمائے، اور آئندہ جو آنے والے روزے ہیں ہم سب کو وہ اختیار کرنے کی صحت و سلامتی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اس سیگمنٹ میں شرعی مسائل میں ہم آپ کے سوالات لیا کرتے ہیں. لائیو سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں عالم اسلام کی ممتاز و معروف شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت میں ہم سوالات پیش کرتے ہیں. آپ جلدی جلدی شامل ہو جائیں تاکہ آپ کے سوالات کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے اور آپ کے لیے جوابات پیش کیے جائیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ بتائیے. ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 1.5 لاکھ کے بونڈ ہے نا، اور باقی ہماری جو سیلری آتی ہے وہ ہر مہینے خرچ ہو جاتی ہے، تو ہم پر کتنی زکوٰۃ ہے وہ ہمیں بتا دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی مفتی صاحب. اچھا سوال ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، اور مزید کالرز ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جی میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب سورہ توبہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. اگر کسی وجہ سے سورہ توبہ پڑھتے ہوئے تلاوت چھوڑنی پڑ جائے اور پھر جب ہم دوبارہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو پھر درمیان میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور سورہ دوسرا توبہ کے سوال. درمیان میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے قرآن پاک میں؟ یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مجھے یہ مفتی صاحب سے پہلے تو مفتی صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور ان سے مجھے 2-3 سوال پوچھنے ہیں. ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ نعت خوانی میں جی مصعب. یہ پوچھا سورہ توبہ سے پہلے اگر بسم اللہ یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج فرمانے کا حکم نہیں دیا، اس وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ سورہ توبہ سے تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر پیچھے چلتے آ رہے ہیں تو پھر آپ پڑھ دیں تو کچھ میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور مزید کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے. جی ہیلو. میرا سوال یہ ہے کہ میں سفر کی حالت میں پہلے 4 فرض پڑھ دیا کرتی تھی، اب میں نے 2 فرض، مجھے پتہ چلا 2 فرض پڑھتی ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ جس میں سونا 4 تولہ کا فرض کرو گھر میں سونا ہے اور نقدی بھی ہے، اس سونے پہ بھی زکوٰۃ ہوگی نقدی کے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. جی مصعب. جی پہلا والا تو سمجھ میں نہیں آیا. اس سونے کے ساتھ اگر نقدی ہو تو جیسے ابھی بتایا تھا کہ سونے کی کرنٹ ویلیو آپ معلوم کریں کسی سنار سے، جتنے کیرٹ کا ہو بتا دیجئے گا، اور پھر اس کو کیش کے ساتھ ایڈ کریں جتنی بھی ہے، پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ نکلے گی. ٹھیک. پہلا سوال آپ نے سفر کا پتہ نہیں، ذہن سمجھ میں نہیں آیا. سفر میں انہوں نے کہا میں 4 رکعت پڑھ لیتی ہوں اور اس کے علاوہ نہیں پڑھ پاتی، اس طرح کا کچھ سوال. اگر تو دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں 4 کو 2 کرنی چاہیے میں 2 نہیں کرتی ہوں بلکہ میں پوری پڑھ لیتی ہوں، تو یاد رکھیں ایسا کرنا گناہ ہے. ٹھیک ہے، قصر اختیار کرنا واجب ہوتا ہے. یہ ظہر میں، عصر میں اور عشاء کے 4 فرائض کو 2 کر کے پڑھیں گے. باقی سنن نوافل کا موقع ملے تو وہ ضرور ادا کریں، لیکن اس میں قصر نہیں ہے. اس طرح وطر میں کوئی قصر نہیں ہوتی. ایسی فجر کی نماز تو 2 رکعت ہی ہوتی ہے، اور مغرب کی 3 فرض ہوتے ہیں، ان میں بھی قصر کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے. اچھا مصعب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھ تو لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شوگر کی کمی کی سبب ایسے معاملات، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد اگر روزہ توڑنا ان کی مجبوری بن جائے تو ایسی صورت میں اس کی کیا قضا ہے؟ کچھ فرمائیے. ہاں دیکھیں، اگر تو غالب گمان یہ ہو یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ اگر میں روزہ کنٹینیو رکھوں گا تو شاید عقل ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، یا اور کوئی مطلب بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار ہو، بعض قوموں میں چلا جاتا ہے آدمی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑ لیں، اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، بالکل گناہگار نہیں ہوں گے.
لیکن ایک ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ انسان کسی چیز کو محسوس کرنے لگتا ہے، حالانکہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا اور نہ وہ واقعی اتنی خطرناک ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا اعتبار نہ کریں، تھوڑی ہمت پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو اس سے شفا حاصل ہوگی۔ تو روزہ تو بہترین ہے، یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرنے کے سلسلے میں بیسٹ چیز ہے۔ ہم اصل میں سحری اور افطار میں غذا کے اندر اعتدال نہیں رکھتے ہیں، شربتیں پی رہے ہیں اور چیزیں میٹھی کھا رہے ہیں، تو پھر وہ بیچ میں اثرات شروع کے روزوں میں تو زیادہ ہو جاتا ہے، جی ہاں، تو پھر اس کا اثرات آتے ہیں، ورنہ تھوڑا کنٹرول کر کے کریں تو روزہ تو بیسٹ ہے اس شوگر کنٹرول کے بہترین علاج ہے، جی ہاں، شوگر کا بھی، کولیسٹرول کا بھی اور چیزوں کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام سر، میرے پاس 15 لاکھ روپیہ میں بینک جمع کرایا، وہ میں سود ملتا 17,000 روپیہ۔ اچھا، وہ میں بچے کی پڑھائی واسطے کرایا ہے، تے کیا ہوتے میں زکات ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال بتائیے۔ جی میرا مفتی صاحب سوال یہ ہے، ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت ماہ رمضان میں شامل نہیں ہو سکتا، کیا وطروں میں وہ شریک ہو سکتا ہے جماعت میں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ یہ جو بینک میں پیسہ رکھوا دیتے ہیں اور اس کے اوپر پروفٹ لیتے ہیں، ایک بات تو یہ کہ پروفٹ سود میں شامل ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، جو بینک میں رکھوایا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور فقہ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جس نے عشاء کی جماعت نہیں پڑھی وہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے، لیکن یہ کوئی لازم چیز نہیں بیان کی، بلکہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم اسی پر فتویٰ دینا بہتر سمجھتے ہیں۔ ابھی مفتی منیر الرحمان صاحب نے بھی اس پہ ایک فتویٰ مرتب کیا تھا اس جواز کے اوپر کہ اگر کسی کی جماعت نکل بھی گئی عشاء کی تو وہ وطر جماعت سے ہی ادا کرے، اچھا ہے جماعت کی موافقت اختیار کرے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ جماعت سے وطر کی جماعت سے پڑھنا کوئی گناہ ہو جائے گا، ہاں وہ ایک چیز لکھی تھی، لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ جی میں نے سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے، میری نا جب نماز پڑھتا ہوں غلطیاں بہت ہوتی ہیں، وضو میں غلطی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے، بس وہ خیالات اپنے ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کل میں نے کوشچن کیا تھا، مجھے میری لائٹ چلے گئی تھی، مجھے آنسر میں نہیں دیکھ سکی، تو پلیز مفتی صاحب سے ذرا آنسر کا پوچھوا دیں۔ وہی جو انویسٹمنٹ ہے آپ کی، جی 3 تولے سونا اور بزنس میں ایسے پیسہ لگایا جیسے آپ نے اور میں نے اور مطلب 3-4 لوگوں نے مل کے ایک کمپنی کو دیا ہے، وہ پراپرٹی خریدتے ہیں اور صحیح اس کا پروفٹ آپ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، وہی سوال تھا آپ کا۔ 2 مرتبہ اس سوال کا جواب دے چکے ہیں مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ ہاں، ایک تو یہ بہن سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے ڈلتے ہیں یوٹیوب کے اوپر نا، تو وہاں دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور یہ نماز میں غلطیوں کا انہوں نے کچھ پوچھا تھا کچھ۔ جی انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وضو میں بھی نماز پڑھنے میں بھی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصل میں پڑھ کر یا کسی عالم سے سیکھ کر عبادات اختیار نہیں کرتے۔ اچھا ہم نے وضو بھی دیکھ دیکھ کے سیکھا ہوتا ہے، نماز بھی دیکھ دیکھ کے سیکھی ہوتی ہے، یہ تھوڑا بہت یاد کیا تھا پہلے، اب بھول چکے ہیں، اس وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ وضو کسی عالم دین سے سیکھ لیں اور نماز باقاعدہ کسی اچھی کتاب کو دیکھ کر پڑھ کر آپ پھر ادا کریں، انشاءاللہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اب یہ غلطی کی نوعیت کیا ہے؟ اگر فرض ترک ہو رہا ہے پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی، واجب ترک ہو رہا ہے تو شرط صحب لازم نہیں کریں گے تو نماز واجب العیادہ ہوگی، سنت ترک ہو رہی ہے تو چلیں تھوڑا ثواب کم ہوگا لیکن وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو غلطی کی نوعیت جب تک پتہ نہیں چلے گی پرٹیکولر اس کا حکم بیان نہیں ہو سکتا۔ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے، آپ تشریف لائے اور آپ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما رہتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے اس سیگمنٹ کا آپ کو بطور خاص انتظار ہوتا ہے کہ ہم اپنے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اسی طرح ARYQT کے ساتھ جڑے رہیں اور کوشش کریں کہ جہاں اپنے لیے دعائیں کریں، مسلمانان عالم کے لیے اور عالم اسلام کے استحکام کے لیے ضرور دعا کریں، بطور خاص پاکستان کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان
سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان